بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں سے شفقت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات اپنی زبان مبارک سے ادا کی، پہلے وہ کام خود کیا اور پھر امت کو اس کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ان بے شمار واقعات میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس سے ہمیں یہ جاننے میں آسانی ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت سے پیش آئے، غلاموں اور یتیموں کے بچوں کو کس طرح شفقت سے نوازا اور دشمن کے بچوں کو کتنا پیار کیا۔ ایک دن کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اٹھائے ہوئے اسے بوسہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے انہیں کبھی نہیں چوما۔ رسول شفقت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناراضگی ظاہر ہوئی اور فرمایا، اے اقرا، اگر تمہارے دل سے اللہ نے محبت اور شفقت کا جذبہ نکال لیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر گھر آ رہے تھے۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بچوں کو سلام کیا، پیار سے سب بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بھی ان بچوں میں شامل تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے ایسی خوشبو و ٹھنڈک محسوس ہوئی جیسے یہ ہاتھ ابھی ابھی کسی خوشبو کی نہر سے دھل کر نکلا ہو۔ مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک غلام اور یتیم بچہ گلی میں کھڑا ہے جس کے جسم پر کوئی موٹا کپڑا نہیں ہے۔ حالانکہ سخت سردی کا موسم تھا، موٹے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے بچہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کی کپ کپی دیکھی تو رسول شفقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ترس آیا۔ فوراً اس بچے کو ساتھ لیا اور گھر پہنچ کر اسے موٹا کپڑا پہنایا۔ دوسرے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بچے کو دیکھا کہ سر پر بھاری بوجھ اٹھائے لے جا رہا ہے۔ بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ بچے بیچارے کی کمر دوہری ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا بوجھ خود اٹھا لیا اور اس نے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچائے، اور ساتھ ہی فرمایا، لڑکے، جب کوئی مشکل پڑے تو مجھے یاد کر لیا کرو۔ ایک دن پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آئے، ابھی شہر سے باہر ہی تھے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کھیلتے ہوئے مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے۔ اونٹ روکا، اسے نیچے بٹھایا، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے سوار کر لیا۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ایک بیٹے مل گئے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اونٹ روکا اور ان کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ اسی طرح دونوں بچوں کو سوار کیے شہر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس طرح بچوں کو اپنے ساتھ سوار کیا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ گھر میں ہوتے یا سفر میں، جنگ ہوتی یا صلح، ہمیشہ بچوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جنگ میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجاہد کو تاکید فرماتے تھے، خبردار، دشمن کے بچوں کو قتل نہ کرنا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، میں نماز کو طویل کر کے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کسی بچے کی رونے کی آواز سن کر نماز ہلکی کر دیتا ہوں۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچے کی رونے کی آواز سن کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں ہلکی کر دیتے تھے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے عورتیں بھی آتی تھیں۔ بچوں والی مائیں ساتھ بچوں کو بھی لے آتی۔ بچے تو ناسمجھ ہوتے ہی ہیں، کبھی کبھار وہ اپنی امی کے لیے رونا شروع کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رونے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ بچہ زیادہ دیر نہ روئے اور بچے کی ماں پریشان نہ ہو۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر کی بالکل خبر نہیں ہوتی تھی، لیکن بچوں سے شفقت کا یہ عالم تھا کہ ادھر بچہ رویا، ادھر نماز مختصر فرما دی۔ عام طور پر بچے دوسروں کے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی ٹوکتا نہیں، سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ بچپن میں جو عادتیں انسان کو پڑ جاتی ہیں بڑے ہو کر وہی رہتی ہیں۔ ان کو بدلنے میں خود اس بچے کو بھی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی اجازت کے بغیر داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، ذرا باہر جاؤ۔ وہ باہر دور دراز تک پہنچتا، پھر فرماتے، اب اجازت لو اور اندر آ جاؤ۔ وہ اجازت مانگتا اور پھر اندر آ جاتا۔
اس انداز تربیت سے نہ صرف بچے کو سمجھایا جاتا بلکہ دیکھنے اور سننے والے بھی دل ہی دل میں اس عادت کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتے۔ سیدنا مغزورہ رضی اللہ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آیا تو مؤذن نے اذان دینا شروع کی۔ ہم لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، میں نے کچھ اور بچوں کے ساتھ مل کر اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو کچھ نہ فرمایا، مگر تھوڑی دیر بعد پاس بلوایا اور فرمایا، ابن مغزورہ اٹھو اور اذان دو۔ مجھے سخت شرم آئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بڑے پیار سے اذان کے کلمات سکھائے۔ میں ان کو دہراتا رہا یہاں تک کہ مجھے یاد ہو گئے۔ ظاہر ہے جو دوسرے بچے تھے ان کو بھی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم اس طرح اذان دیا کرو، اور اس کے ساتھ ہی ایک تھیلی جو چاندی سے بھری ہوئی تھی دیتے ہوئے مجھے دعا بھی دی۔ میرے سینے سے ناف تک ہاتھ مبارک پھیرا۔ ان شفقت بھرے ہاتھوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت عطا کی اور میں مکہ معظمہ میں معزز مقرر کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن مغزورہ رضی اللہ عنہ کو نہ ہی ڈانٹا، نہ ہی ٹوکا، نہ ہی شرمندہ کیا، بلکہ وہ نیک بات جو اس نے نقل کے طور پر کرنا چاہی، چونکہ وہ اچھی تھی اس لیے اسے اچھائی کی تربیت پیارے انداز سے فرمائی۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس یہودی کا ایک لڑکا تھا جو عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا اور دین کی باتیں سنتا۔ کبھی کبھار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام ہوتا تو وہ بھی کر دیتا۔ ایک دن وہ لڑکا نہ آیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا وجہ ہے وہ لڑکا آج نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا، وہ لڑکا بیمار ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے گھر پہنچے اور اس کا حال پوچھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی بیمار پرسی کرنے جاتے۔ اللہ کی مرضی، ایک دن جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اس کے گھر والوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس بچے کے پاس بیٹھے اور فرمایا، مسلمان ہو جاؤ۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ وہ کیا رائے دیتا ہے۔ اس کا باپ کہنے لگا، جیسا ابو القاسم کہتے ہیں ویسا کرو۔ ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا اور اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی دولت ضائع نہیں کرتے۔ اس بچے کو اللہ نے توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد فوت ہو گیا۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو آدمی جس سے پیار کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے اس بچے کو مسلمان ہونے کی عزت دی، تاکہ یہ بچہ جیسے دنیا میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہا، قیامت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کر لے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد کا نام مالک بن سنان رضی اللہ عنہ تھا، جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ابو سعید خدری اور ان کی والدہ اکیلے رہ گئے تھے۔ کمانے والا کوئی نہیں تھا اور آمدن کا کوئی اور دوسرا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ صرف ایک اونٹنی تھی، اس کے دودھ پر ماں بیٹے کی گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک دن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا، بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ضرور تمہیں کچھ دیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، جو شخص تنگ دستی میں صبر کرے گا اللہ اس کو غنی بنا دے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فوراً رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا اور اپنی تنگ دستی کا ذکر بالکل نہ کیا، چپ چاپ واپس گھر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد اللہ نے ان کی تنگ دستی دور کر دی اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ خوشحال ہو گئے۔ بچے نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ لی، اس پر عمل کیا اور اللہ نے اس کو اس عمل کا پھل دیا۔ حالانکہ ان دنوں ان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کی ہر طرح سے خود مدد فرماتا ہے۔ حضرت معاذ اور موز دو بھائیوں کے نام ہیں۔ یہ دونوں بھائی جنگ بدر میں شامل تھے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ ابو جہل ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہے۔ ان بھائیوں نے آپس میں پکا ارادہ کر لیا کہ ہم ابو جہل کا صفایا کر دیں گے۔ یہ ابو جہل کی تلاش میں تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ ان سے پوچھا، چچا جان، کافروں کی فوج میں ابو جہل کون سا شخص ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے بتایا، وہ
دونوں بھائی ایک ساتھ ابو جہل پر ٹوٹ پڑے اور تلواریں چلانا شروع کر دی۔ ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا اور دونوں پیدل تھے۔ ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے، دوسرے نے ابو جہل کو زخمی کر دیا۔ اس طرح ابو جہل اور گھوڑا دونوں زمین پر گر گئے۔ اتنے میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ پہنچ گئے، جو بہت بہادر تھے لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کے بازو پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ کر لٹکنے لگا۔ انہوں نے کٹے ہوئے بازو کو کندھے پر ڈال لیا اور لڑائی جاری رکھی، لیکن کٹا ہوا بازو جنگ میں لڑنے میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا، اس لیے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے بازو کو کاٹ کر پھینک دیا اور ایک بازو سے جنگ لڑنے لگے۔ یہ ہے کم سن مجاہدوں کے جہاد کا شوق اور محبت کا انداز اظہار۔ میدان بدر اور میدان احد تو آج بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی شمع آج بھی ہے۔ دشمنوں کی بھیڑ آج بھی موجود ہے۔ کسی طرف سے قلم کے حملے ہو رہے ہیں تو کوئی اس نور کی روشنی کو دھندلانے کی کوشش میں اپنی عقل کے کمکمے جلا رہا ہے، تو کوئی اس کے ارد گرد سازشوں کے قلعے تعمیر کر رہا ہے۔ اس شمع ہدایت کا پہرا اب ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ آج بھی اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم قلم کے حملوں کا جواب قلم سے دے کر اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تھا، ہمارے دینی اور محبت رسول کی روشنی باطل اور فتنوں کی روشنی کو نگل جائے گی اور زمانے میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اجالا چھا جائے گا۔